اے میرے نبی کی کنیزاؤں، اے اس نبی کی امتیوں، اے میری ماں بہنوں، کل قیامت کے دن اپنے نبی کے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گی؟ کیوں بھول گئی ہو کہ ہماری عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امتی کی ماں بہنوں، اے میری بیٹیوں، کل قیامت کے دن تمہاری فاطمہ الزہرا تمہاری بادشاہ، تمہاری سربراہ ہوں گی، تم ان کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا سکتی ہو، اس حالت میں جا سکتی ہو کہ تمہارے کو وہ اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ تم دنیا میں رہ کر اپنے حیا کی حفاظت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو پردے میں رکھو، اپنی عزت کو پامال نہ کرو۔ 2 روپے کی خاطر، دنیا کی عیش و عشرت کی خاطر، دنیا کے چند پیسوں کی خاطر، دنیا کے چند عیش کی خاطر، دنیا کے امیروں کو دیکھ کر، دنیا کے پیسے والوں کو دیکھ کر، دنیا کے مال و دولت کو دیکھ کر اپنی عزت کو نہ بیچنے والی ہو، اپنی عزت کو پامال نہ کرنے والی ہو۔ تم کل قیامت کے دن اگر اپنی عزت کی حفاظت کرو گی، اپنے غریب شوہر کے ساتھ جو لاچار ہے، غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھلانے کے لیے، اس کے پاس تمہارے کو پہنانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تم نے اپنی عزت کی حفاظت کی، صبر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے شوہر کی قدر کی، اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے عزت کی حفاظت کی، اپنے عزت آبرو کو نہیں بیچا، مالداروں کے پیچھے نہیں گئی، پیسے والوں کے پیچھے نہیں گئی، گاڑی والوں کے پیچھے نہیں گئی، سونا دینے والوں کے پیچھے نہیں گئی، زیورات دینے والوں کے پیچھے نہیں گئی، صرف یہ سوچ کر کہ اپنی عزت کی حفاظت کروں گی تو کل قیامت کے دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ بنا کسی حساب کتاب کے جنت میں جا سکتی ہوں۔ اپنے عزت کو تم نہیں بیچو گی، اپنے عزت کی حفاظت کرو گی، اپنے عفت کی حفاظت کرو گی اور اپنے غریب لاچار شوہر کے ساتھ زندگی گزار لوگی صبر شکر کے ساتھ۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے، یاد رکھنا، میرے نبی کے فرمان کو نہیں بولنا۔ وہی میرے نبی کی بیٹی جو تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا، اے میری بیٹیوں، اے میری بیٹیوں، کل قیامت کے دن تم نے اگر اپنی عزت کی حفاظت کی، تم نے پردے میں اپنے آپ کو رکھا، اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھا اور اپنے غریب لاچار شوہر کے ساتھ زندگی گزار لی صبر شکر کے ساتھ، اور اپنے عزت کو تم نے نہیں بیچا، تو کل قیامت کے دن میری بیٹی کے ساتھ تم بنا کسی حساب و کتاب کے جنت میں چلی جاؤ گی۔ تمہارے سے اللہ تعالیٰ کوئی حساب و کتاب نہیں کرے گا۔ اے میری ماں بہنوں، یہ بات نہیں بھولنا، میرے نبی کی بیٹی جو کہ جس کے لیے بہت بڑے بڑے امیروں کے، بہت مالداروں کے رشتے آ رہے تھے، لیکن میرے نبی نے اپنی بیٹی جو تمام ماؤں کی، تمام عورتوں کی سردار ہوگی، میرے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی مالدار کے ساتھ، پیسے والے کے ساتھ، جس کے بعد بنگلہ ہے، جس کے بعد دنیا کی دولت ہے، دنیا کی شہرت ہے، دنیا کا پیسہ ہے، میرے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح، سن لو، کان کھول کے سن لو، اس بات کو سمجھ لو، اس بات کو اپنے دل میں لکھ کے رکھو، پتھر کی لکیر کی طرح اپنے دل میں بٹھا کے رکھو۔ کل قیامت کے دن یہ بات کل ہماری نبی کی شہزادی پوچھے گی کہ میرا نکاح میرے ابو نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح کسی مالدار کے ساتھ نہیں کیا، کس کے ساتھ کیا؟ سن لو، کون تھا وہ جو اتنا خوش قسمت آدمی تھا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، جو بہت غریب تھے، جن کے پاس رکھنے کے لیے گھر نہیں تھا، ارے اس سے زیادہ دینے کے لیے حق مہر کا پیسہ بھی نہیں تھا۔ میرے نبی نے حضرت علی کو فرمایا، اے علی، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس تو مہر دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، میرے پاس تو رکھنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو میرے اللہ نے اپنی چہیدہ بیٹی کا، اپنے لخت جگر کا نکاح کس غریب آدمی کے ساتھ کیا؟ مالداروں کے نکاح کے آفر آنے کے باوجود بھی میرے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک غریب آدمی کے ساتھ کر دیا۔ حضرت علی کو میرے نبی نے فرمایا، اے علی، یہ میرا زرہ لے جا، بازار میں جا کے بیچ کر آ، اس سے جو پیسہ ملے گا اس سے تو میری بیٹی کے نکاح کا تو حق مہر ادا کر دینا، پر میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ او اللہ، آج تو تم، اے میری ماں بہنوں، تم تو اچھے کپڑے پہنتی ہو، تم زیورات اپنے زیب و تن کرتی ہو، دن میں 3 ٹائم کھانا بھی کھا لیتی ہو۔ میرے نبی کی بیٹی جو تمام عورتوں کی
سردار ہوں گی، ان کے پاس تو کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، چکی پیس پیس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، پانی کا مشکیزہ اٹھا کے جسم کے اندر کالے کالے نشان پڑ جاتے۔ اوف اللہ، تم تو آج ایسی تکلیف کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، ایسی تکلیف کے بارے میں تم تو اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ خون کے آنسو رو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ان باتوں کو سنو، سمجھو۔ میرے نبی کی شہزادی، میرے نبی چاہتے، اپنے اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ میں تو تکلیف میں رہ رہا ہوں، میری بیٹی کو اے اللہ تو پیسے دے دے، دنیا کی عزت دے دے، دنیا کی شہرت دے دے، دنیا کے مال دے دے، دنیا کی دھن دولت دے دے، دنیا کی بادشاہت دے دے، دنیا کے تمام آرائش و رہائش زیبائش دے دے، دنیا کی تمام سہولت کی چیزیں دے دے۔ لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اے میری بیٹی، دنیا کی تکلیف پر برداشت کر لے، دنیا کی تکلیف پر برداشت کر لے، صبر کر لے، کل قیامت کے دن تجھے اللہ تمام عورتوں کی سردار بنائے گی۔ میرے نبی کی بیٹی تمام عورتوں کی سردار ہونے کے باوجود دنیا میں اس طرح تکلیفیں دیکھ کے جا رہی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، چکی پیس پیس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ رہے ہیں، مشکیزہ پانی کا اٹھا کے جسموں میں کالے کالے دبے پڑ رہے ہیں، لیکن پھر بھی صبر کیا، شکر کیا، حضرت علی کے ساتھ زندگی گزار دی۔ او میری ماؤں بہنوں، تم تو آج 3 ٹائم کھانا بھی کھا لیتی ہو، تم کپڑے بھی اچھے اچھے پہن لیتی ہو، عید کے دن پہن لیتی ہو، خوشیوں میں پہن لیتی ہو، شادیوں میں محفلوں میں جانے کے لیے اچھے اچھے کپڑے پہن لیتی ہو، سونا بھی زیب و تن کر لیتی ہو، دن میں 3 ٹائم کھانا بھی کھا لیتی ہو، سب آرائش و زیبائش کر لیتی ہو، پھر بھی تمہارے زبانوں میں، تمہارے دلوں میں اللہ کی ناشکری بیٹھی ہوئی ہے۔ اے میری ماں بہنوں، مت بھولنا کہ تمہارے کوئی ناشکری زیب نہیں دیتی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم نے تو وہ تکلیف دیکھی بھی نہیں ہے، وہ تکلیف کا تم نے اندازہ بھی نہیں کیا جو میرے نبی کی بیٹی نے کیا ہے۔ اے میری